السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ وقال سبحانه وتعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابہ۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان اللہ لا يقبل عن قلب غافل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اشارے اور اللہ کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ مسلمان یا امت مسلمہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، قرآن مجید کی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات پر یقین ہونا چاہیے، ورنہ اسلام کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اسلام کا مطلب ہے 100% تابع داری، اپنے آپ کو کسی ذات کے حوالے کر دینا۔ اگر کسی کے اندر حوالگی نہیں ہے، حوالے کرنا نہیں پایا جاتا، تو وہ لفظی اور خاندانی اور قومی اسلام تو کہلا سکتا ہے، مگر اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، نمک کے اندر نمک پنا نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ شکر میں مٹھاس نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ سوائے کیمیکل کے ہاں ایک چیز ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ بڑی آسان سمجھ میں آنے والی ایک حقیقت ہے، جو اللہ کے بندے اس پر غور کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں ہر دور میں اور اس زمانے کے لوگوں کو اس زمانے میں ان مسائل کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جن سے امت مسلمہ آج کل دوچار ہے۔ سیدھی بات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید نصیب فرمایا ہے، اور قرآن مجید ہماری اور آپ کی اور ساری دنیا کے انسانوں کی ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، اور رہنمائی ایسی کہ اس کے علاوہ رہنمائی ناممکن ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں کہ انسانیت کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ تو اپنے اپنے دل کا سودا ہے، کچھ لوگ دل میں اتار لیتے ہیں، کچھ لوگ منہ موڑ کر چل دیتے ہیں۔ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانے، لیکن جو حقیقت حال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہر دور میں انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے دوروں میں بھی انبیاء علیہم السلام بھیجے اور کتابیں بھی آئیں، مگر عجیب بات ہے وہ کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں آئی تھیں۔ ان کتابوں کے فوراً بعد کچھ ایسے حالات آئے، کتابیں از خود ختم ہوتی چلی گئیں۔ جو کتابوں کے ماننے والے اس زمانے میں ہیں، پہلی کتابیں، ان میں سے کسی کو بھی قدرت نے اس پوزیشن میں نہیں چھوڑا ہے۔ غور کیجئے گا میری بات پر، قدرت نے ان میں سے کسی کو اس پوزیشن میں نہیں چھوڑا ہے
کہ وہ اپنی کتاب کے متعلق یہ دعویٰ کر سکیں کہ یہ کتاب سچی ہے اور اسی طرح سے ہے جیسی پہلے دن آئی تھی۔ میں ان مذہب کے ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی کتاب کو دل سے لگا کے رکھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ نام لے بھی لیتے ہیں، اور برائے نام ان کی زندگیوں میں ان کی کتابوں کا اثر ہے۔ مگر تاریخی حقیقت ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے اپنی کتاب کا احترام کرتے ہوئے، اپنی کتاب کو سینے سے لگاتے ہوئے اور دنیا میں کروڑوں کی مقدار میں شائع کرتے ہوئے، چھاپتے ہوئے، مگر اس پوزیشن میں نہیں ہے یہ کہہ سکے کہ ہماری کتاب وہی ہے جو پہلے دن اللہ کی طرف سے ہمارے نبی پر آئی تھی۔ عجیب بات ہے، کیونکہ آخر میں قرآن مجید کو آنا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آنے سے پہلے تمام کتابوں کو اس پوزیشن میں کر دیا۔ حالات ایسے بن گئے کہ وہ کتابیں اپنے وجود کو کھو بیٹھی۔ آج جن کے پاس ان کے نسخے موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہاں کتاب تو یہی ہے، مگر یہ کہنا کہ 100% ویسی ہے ان میں سے کسی کا دعویٰ نہیں۔ بالکل صاف بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں قرآن مجید کو اتارا ہے۔ قرآن مجید ایک سدا بہار کتاب ہے، پیاری، عظیم، محتم بالشان، اپنے اندر ہزاروں نتائج رکھنے والی۔ بڑی خوش نصیب ہوتے ہیں اللہ کے وہ بندے جو اپنے آپ کو قرآن کی روشنی میں مسئلوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک انسانی چشمہ تو وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ان سے ذرا معلوم کرو کہ آپ کی آنکھ کی اوقات کیا ہے، آپ کی آنکھ کی حیثیت کیا ہے، آپ کے دماغ کی، آپ کے شعور کی، آپ کے سوچ کی حیثیت صرف اتنی ہے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اور یہ کتاب تو خود مالک کائنات کی، جس نے پوری دنیا کو عقلوں سے نوازا ہے، اس کی اتاری ہوئی کتاب کتنی محتم بالشان ہوگی۔ مجھے اور آپ کو تو ایک اسلام وہ ملا ہے، اللہ کا شکر ہے، جو بھی اسلام ہے، جو خاندانیت ایک مسلم سماج میں پروان چڑھنے کی وجہ سے، ورنہ جن اللہ کے بندوں کے بیچ میں قرآن مجید اتر رہا تھا ان سے معلوم کیجئے، جیسے کہ آدمی چہک جائے، ایک دفعہ کو زندگی میں اچنبھا آ جائے، کیا قرآن کی آیت نازل ہوئی، کتنی شاندار آیت، کیا قرآن کی آیت۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی دور میں جس زمانے میں صحابہ کرام پر خطرناک حالات آئے ہوئے تھے، میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اس زمانے میں جو قرآن مجید اترا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ یوسف اتاری گئی، اور بہت سی آیات آئیں شروع دور میں۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو قرآن مجید اترا ہے، جو مکہ مکرمہ کا دور انتہائی آزمائشوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، اڑچنوں کا، اور اتنی خطرناک اڑچن جس کا میں اور آپ اس زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس زمانے میں ایمان کے لانے کا مطلب یہ تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ضروری نہیں کہ شام کے بعد صبح مجھے نصیب ہو یا نہ ہو سکتا ہے میرا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے اگر کسی کو کلمہ پڑھواتے تو آپ ان سے کہتے تھے کہ یہاں کے حالات خطرناک ہیں، تم اپنے علاقے میں چلے جاؤ، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورت ہے جس کو ہم اور آپ سورہ یوسف بولتے ہیں، اس کو اتارا ہے۔ یہ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھ لوگوں کا مجمع ہے۔ میں آپ سے معلوم کروں کہ مکہ مکرمہ میں اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، مکی دور میں تو سینکڑوں سال کا فرق ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے کیا اشارہ کیا؟ قرآن پر غور کرنے کو قرآن یہ کہتا ہے پاکیزہ دل چاہیے۔ گندے برتن میں ہمارے گھر والے فقیر کے برتن میں کھانا نہیں دیتے۔ ہمارے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی پیالے کو دھو لو، کھانا تو ہے۔ رب العالمین گندے دل میں اپنی نعمتیں نہیں اتارا کرتا، اس لیے قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس زمانے میں، اور لوگوں نے واقعتاً اسے اپنی طرف سے ایک تلاوت کی کتاب بنا دیا۔ اللہ نے تو نہیں بنایا تھا، رب العالمین نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ تلاوت کی کتاب بھی ہے اور زندگی کی رہنمائی کا سبق بھی ہے۔
لیکن جب ہمارے بس میں اگلی والی بات نہ رہی تو ہم نے ایک پر اکتفا کر لیا. نتیجہ یہ نکلا کہ بات وہاں رہ گئی جہاں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. سورہ یوسف کا اور مکہ مکرمہ کا کیا جوڑ ہے؟ میں آپ کے سامنے ایسا واقعہ بیان کروں جسے آپ نے، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے دادوں نے، پردادوں نے سنا بھی نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کم از کم ہم سے وہ والی بات کریں جو ہماری سمجھ میں تو آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اشارے دیتا ہے. جب سورہ یوسف اتری، خلاصہ کیا ہے؟ چند بھائیوں نے مل کر اپنے ایک بھائی کی مخالفت کی، اپنی باپ کی نگاہوں سے ہٹانا چاہا. ہٹانے کے نتیجے میں کیا 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 یہ معلوم ہے. آپ ہٹتے چلے گئے، ہٹتے چلے گئے، ہٹتے چلے گئے. بھائیوں کا اپنا حسد، مخالفت، دشمنی وہ کام کر رہی تھی، اور رب العالمین کا نظام اپنے طور پر کام کر رہا تھا. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، رب العالمین کا نظام اپنے طور پر کام کر رہا. جس زمانے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اس زمانے میں حالات نے گھیر لیا ہے، رب العالمین اسی زمانے میں قرآن مجید میں فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین. میں خالی نہیں بیٹھا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. جب قرآن کی ان آیتوں کا نظیر نہیں ہوگا تو صبح کو کلیجہ پکڑ لیں گے، شام کو پکڑ لیں گے، اب کیا ہوگا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، کیا ہوگا کہ تسبیح پڑھتے رہو. وہی لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں جن کی نگاہ نہیں ہوتی. اور کیا کرو گے؟ اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ نعوذ باللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو مسلمان، پیغمبر، قرآن، دین، نماز، روزہ اتارا وہ اس لیے تاکہ دنیا کی باطل طاقتیں جب چاہیں آ کر کچل دیں، اور رب العالمین کی نعوذ باللہ وہ ذات دیکھتی رہے. آج تم نے کچلا، کل کو انہوں نے کچلا، پرسوں کو انہوں نے کچلا. یہ ساری باتیں تو بالکل ایسے ہیں جیسے کہ پرانے زمانے کی کوئی کہانی چل رہی ہو. نہیں میرے جوانوں، میرے پیاروں، میں آپ سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کے اشاروں کو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں سورہ یوسف کو اتار کر اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام کو اشارہ کہہ دیا. بھائیوں کے درمیان یوسف اکیلے، اپنے گاؤں سے لے کر مصر کے جانے تک یوسف اکیلے، مصر کی جیل میں حضرت یوسف اکیلے، اور مصر کے ملک میں اکیلے، اپنی زبان کے اکیلے، اپنے عقیدے کے اکیلے، اپنی تہذیب کے اکیلے، اور اپنے خاندان کے اکیلے. اور رزلٹ آخر میں آ کر یہ کہتا ہے کہ پورے ملک نے ان کے قدموں میں اپنے ملک کو ایسے پیش کیا جیسے کوئی فقیر آپ کے سامنے کٹورا پیش کرتا. یہ قرآن نے کیا اشارہ کیا؟ صحابہ کرام سمجھ گئے، ان کے نبی نے سمجھا دیا کہ رب العالمین سورہ یوسف کی سلوٹوں میں اس زمانے کے اپنے بندوں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے. جب ایک اللہ ایک بندے کو کہاں سے لے کر کہاں تک پہنچاتا ہے، اگر بات کو کھل کر کہا جاتا کہ نہیں پریشان مت ہونا، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو یہ والی بات تو دشمن بھی سمجھ لیتے، اپنے اور پرائے سب سمجھ لیتے، کیونکہ مشرکین مکہ عربی زبان کے ماہر تھے. لیکن واقعہ وہ سنایا گیا جو غیروں کے تو تصور میں بھی نہیں تھا. اور خدا کی قسم قرآن کی زبان ہی ایسی، قرآن چاہتا ہے کہ میرے والے تو سمجھ لیں اور کسی اور کے پلے نہ پڑے. نہیں چاہتا قرآن. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اللہ کہتا ہے تم منہ موڑ کر جاؤ اور ہم تمہارے پیچھے اپنے کلام کو چپکا دیں. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. جو نہ سمجھنا چاہے رب العالمین میں ان کو سمجھانا نہیں چاہتا، ان کو جاؤ. ہاں جو اللہ کے بندے چاہتے ہیں کہ ہم سنیں گے اور سمجھیں گے، اللہ ان کو سمجھاتا. اس زمانے میں سورہ یوسف کو اتار کر ایک پیغام دے دیا گیا بین السطور، سلوٹوں میں، کہ ایک اللہ کے بندے کو فلاں زمانے میں کامیابی ملی تھی ان بنیادوں پر. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ السلام، سارے نبیوں کی جو بنیادیں ہیں وہ بنیاد ایک ہے، الگ نہیں. دین اللہ کے ہاں سے ایک آئے. صرف اتنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا لایا ہوا دین کامل اور مکمل ہے. اور پرانے زمانے کا جو دین تھا وہ وقتی ایڈیشن تھا، کہ اس زمانے میں جتنے دین کی ضرورت تھی اتنا دین بس، کامل مکمل آپ کے زمانے میں ہوا. اب اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں.
فوراً سمجھ گئے صحابہ کرام، ایک وقت آئے گا کامیابی کا سورج نکلے گا، صبح خورشید آئے گی اور رب العالمین اپنے بندوں کو کامیابی سے سرفراز فرمائے گا، کیونکہ قرآن مجید کا واقعہ اشارہ کر رہا ہے۔ یہ تو صرف میں نے ایک مثال دی۔ اس زمانے کی موجودہ صورتحال میں جو میرے اور آپ کے ذہن کے اندر خیالات آتے ہیں، اور کسی ایک کو نہیں، چھوٹے بڑوں کو، جن اللہ کے بندوں کو ذرا اسلامی ایمانی ماحول ملا، سوسائٹی ملی، ماں باپ ملے، تو وہ تو ذرا اپنی زبان پر کنٹرول کر لیتے ہیں، کہتے وہ کو ڈر لگ رہا ہے۔ اور کچھ بیچارے وہ ہیں جن کو ماحول نہیں ملا تو وہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یار ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اب تو آخری وقت آ گیا ہے، بس چلنا چلانا تو ہے نہیں۔ میرے جوانوں، یہ حالات جو اس زمانے میں آئے ہیں نا، ایسے حالات تو اسلام نے سینکڑوں مرتبہ دیکھیں، ان کے مقابلے میں تو یہ کچھ نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حالات کی پریشانی کو ہم اٹھا کر فوراً اسلام کی گردن میں ڈالتے ہیں کہ اسلام پر حالات آئے۔ نہیں، اسلام پر کل بھی نہیں آئے تھے، آج بھی نہیں، آپ پر ہیں، میرے اوپر ہے۔ اسلام پر حالات نہیں، اسلام تو بلندی اور کامیابی کے لیے آیا ہے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ نعوذ باللہ خاکم بدہن، خدا کی پناہ، اسلام کی کسی بات کا انکار کر دے، اسلام کہتا میرے اوپر تو حرف نہیں آتا، آپ نہ مانیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں کتنے گزرے کہ ان کو کسی نے نہیں مانا۔ وما آمن معه الا قلیل، قرآن کی گواہی ہے کہ بعد نبی تو ایسے ہیں کہ ان پر ایمان لانے والے تھوڑے سے تھے، بس لمبے چوڑے عرصے محنت کی۔ اس لیے اس زمانے میں قرآن مجید کی رہنمائی پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے اور آپ کو قرآن کی کیا رہنمائی دی۔ ایک طرف کے تو حالات یہ ہیں کہ امت مسلمہ کو گھیر لیا گیا، باطل نے اپنے شکنجے میں، شیطانی طاقتوں نے، مغرور طاقتوں نے اپنے شکنجے میں جکڑ کر رکھ دیا۔ یہی تو ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ اب کم از کم قرآن مجید کے پاروں میں اور قرآن مجید کے اوراق میں غور کریں کہ یہ حالات کب کس کے اوپر آئے، اور اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیا رہنمائی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ بھری ہوئی آزمائشوں سے، غیروں کی طرف سے تو انہیں پریشانی تھی ہی، مگر جب ان کے اپنے ایمان والے ہو گئے، سچی بات یہ ہے کہ پریشان کرنے میں انہوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو تم؟ قدم قدم پر پریشانی۔ غیروں کی طرف سے اگر کسی کا دل چکنا چور کیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جن کے لیے نبی نے آخری جتن کیے ہوتے ہیں، فرعون کی غلامی سے نکال کر لائے تھے، اور وہ غلامی جس کے متعلق دنیا میں سب سے بڑی گواہی قرآن مجید کی موجود ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ہم تمہارے نوجوانوں کی گردن ماریں گے، تمہاری لڑکیوں کو باقی رکھیں گے۔ کسی غیر کی گواہی نہیں، قرآن کی گواہی جو یہ کر رہا تھا۔ اور ایک دو سال نہیں ہے، سالوں کہانی چلتی رہی۔ ان ساری باتوں کے باوجود اللہ نے کہاں سے نکالا؟ ذلت سے نکالا، پریشانی سے نکالا، مگر اس قوم نے سب سے زیادہ خون اگر پیا ہے اپنے نبی کا پیا۔ اس کو کہتے ہیں بگڑا ہوا مزاج، اس کو کہتے ہیں کہ نبی کی شخصیت کو نہیں سمجھنا، اس کو کہتے ہیں کہ رب العالمین کے حکم کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھنا۔ کچھ نہیں۔ میں تو تنہائی میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، آپ بھی کبھی سوچیں، ایک قوم کھڑی ہوئی ہے، سمندر کے کنارے پر ہے، اچانک رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، اس میں 12 راستے بن جاتے ہیں، قوم نکل جاتی ہے، دشمن ڈوب جاتا ہے، سب کچھ نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی فرانس کی، امریکہ کی یہاں آ کر بیان نہیں کر رہا ہے، ان اللہ کے بندوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے معلوم کروں، ہمارے اور آپ کے ہاں کبھی کسی کو کشف ہو جائے، کچھ کرامت ہو جائے، پھر دیکھو کیسا باجا بجاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ صاحب میں یہ کرامت ہے، ہاں پتہ نہیں جھوٹی بھی ہے کہ سچی ہے کیا۔ آپ سوچو، دنیا بھر میں ڈھنڈورا ہوتا ہے، حضرت نے ہاتھ اٹھایا تو یہ ہو گیا، حضرت نے یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ اللہ کے حکم سے سمندر پھٹا کالطود العظیم۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے پانی کی دیواریں کھڑی کر دی۔ پانی اور دیواریں، اے اللہ اگر آپ کی بات نہ ہوتی تو شاید دنیا میں کوئی نہ مانتا، مگر مالک آپ ہیں، آپ کی بات کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔
ورنہ اپنے ایمان سے ہاتھ اور دھوئیں گے؟ ان ساری باتوں کے باوجود وہ قوم پریشان کر رہی. مجھے اس موقع پر بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں سنانا، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کی روشنی میں کبھی کبھی مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، وہ اپنے نبی کے ذریعے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہی قوم اپنے نبی کو خون کے آنسو رلاتی. ایک واقعہ ہے قرآن مجید کا. اب میں اور آپ اس واقعے کی روشنی میں غور کریں قرآن کیوں آیا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ اس زمانے کے مسلمان یا پہلے زمانے کے مسلمان یا بعد کے زمانے کے مسلمان کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طرح سے یہود و نصارہ نے اپنے زمانے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چین نہیں لینے دیا، ایسا لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ امت مسلمہ آپ کو قبر میں بھی چین نہ لینے دے رہی ہو. آپ سوچیں گے یار یہ کیا بات ہوئی، ہم نے ایسا کہاں کیا؟ اور میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں رہے. سچائی کے عادی بنو. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، اور آپ سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس نفس کی غلامی سے میں بھی نکلوں اور آپ بھی نکلیں. سچائی کے عادی بنو، اور قرآن سے بڑی سچائی کوئی نہیں. کہ اس زمانے میں ہو کیا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے سامنے دنیا کے باطل نے اس زمانے میں کھل کر کہہ رہا ہوں، دنیا کے باطل نے اس زمانے میں ایسا لگتا ہے کہ پلان بنایا تھا کہ امت مسلمہ کے وجود کو کھو دیں گے. ذہنیت کو تو سبھی پڑھتے ہیں، کون نہیں جانتا ہے؟ مگر صورتحال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. رب العالمین اس بات کے اوپر قادر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ٹکڑیاں بنا کر تم کو آپس میں بھڑا دے. ہائے ہائے میرے رب، خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی. ہم نے اتنی شاندار تفسیر، عملی تفسیر، اس کے کھلے ہوئے معنی شاید ہمارے لوگوں نے کبھی اس طرح سے دیکھے بھی نہ ہوں گے جو اس زمانے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت نہیں فرما رہا ہے. اس لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی، آپ نے قرآن کو وقت نہیں دیا، آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس بنیاد پر یہ ذہن پیدا ہو گیا کہ رب العالمین نہیں دیکھ رہا ہے. فرمایا او یلبسکم شیعا، ہم ٹکڑیاں بنا کر ایک دوسرے کو بھڑا دیں گے، جاؤ مرو. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا مزہ چکھائیں گے. اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا کذالک نصرف الآیات، ہم اپنی باتوں کو کھول کر بیان کرتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا. قرآن مجید کی آیت کو میرے عزیز جوانوں، میرے بزرگوں، قابل احترام بزرگوں، سمجھو کہ جو صورتحال اس زمانے کے اندر ہے، رب العالمین فرماتا ہے میرے بندوں میں کہیں چلا نہیں گیا، اس کی طاقت کو گہن نہیں لگا ہے، اس کی طاقت میں کوئی کمزوری اور ضعف نہیں آیا ہے. اس کے فیصلے یوم ازل سے لے کر آج تک، پہلے دن سے لے کر آج تک، اور پہلا کیا، اس کا کوئی پہلا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ سے ایک سے ہیں. وہ اپنی قدرت، اپنے جلال، اپنے جمال، اپنے پورے جبروت کے ساتھ اسی طریقے پر ہے جیسے وہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. کہہ رہا میری نگاہوں کے سامنے میں اب غائب نہیں ہوں. لا يعزب عنه مثقال ذرہ، کہ اس کی نگاہ سے تو ایک ذرہ بھی غیر حاضر نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن بات وہی جو میں نے عرض کی کہ ان اللہ کے بندوں کے سامنے سب کچھ ہوا، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. تقریباً اسی جگہ امت مسلمہ آ گئی. آپ یقین جانیں نہیں، امت مسلمہ کی حالات کو دیکھنا چاہیے. آپ کسی دروازے پر کھڑے ہو جائیں، آپ کسی سوسائٹی میں جا کر بیٹھ جائیں، آپ بازاروں میں چلیں پھریں، جس دکان پر بھیڑ ہوتی ہو 2 منٹ کے لیے وہاں چلے جائیں، کہیں فٹ پاتھ پر کھڑے ہو جائیں، کہیں پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہوں، کہیں بس اڈے کے اوپر کھڑے ہوں، جہاں انسانوں کی بھیڑ ہوتی ہے ذرا دیکھیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ مسلم سماج کی زبان اور مسلم سماج اس زمانے میں کیا بولی بول رہا ہے. یہی تو امت نظر آئے گی. مسجد میں کیا ہے؟ مسجد میں تو اللہ اللہ کریں گے، گالیاں کوئی دیں گے؟ مسجد میں تو اللہ اللہ کریں گے. سماج کدھر کو چل رہا ہے؟ اس کی زبان کیا ہے؟ اس کی سوچ کیا ہے؟ رب العالمین کی قدرت کے متعلق اس کا یقین کیا ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد
جس باطل نے نہ معلوم کیا کیا طے کیا تھا، رب العالمین نے اس کے ذہن کو امت کی طرف سے موڑ دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کہوں، خدا کی قسم رب العالمین پر ایمان لاؤ اور بار بار لے کر آؤ، اللہ ہم نے آپ کو رب مانا، ہم نے آپ کو رب مانا، رضیت باللہ ربا، اللہ ہم نے آپ کو رب مان کر اپنے آپ سے مطمئن ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، بار بار ماننا چاہیے، ورنہ تو وہی بنی اسرائیل والی بات، کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا کبھی ادھر کو چلے نہیں۔ ایک واقعہ میں نے عرض کیا۔ دوسری بات، اس زمانے میں قرآن مجید کی رہنمائی یہ ہے کہ انسانوں رب العالمین سے مانگو، کتنے حالات خطرناک ہو جائیں رب العالمین سے مانگو۔ ایک اللہ کے بندے کا یہ جملہ موجود ہے ہماری تاریخ میں، وہ اللہ کا بندہ بہت زمانے سے ایک دعا کرتا تھا، اور جب دعا تقریباً 15 سال 20 سال 25 سال تک قبول نہیں ہوئی، ان کے کسی خادم نے ان سے کہا کہ حضرت اتنا زمانہ ہو گیا دعا کرتے ہوئے قبول نہیں ہوئی، پھر کیوں مانگتے ہیں آپ؟ بڑے پیار سے کہنے لگے، میرے پیارے تو ہی بتا اس در کو چھوڑ کر پھر کہاں جاؤں؟ بتا کہاں جاؤں؟ بتا کہاں جاؤں پھر؟ کیا کسی پیڑ کے سامنے، کسی سمندر کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں؟ کیا کروں پھر؟ یہ رب ایک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا امن یجیب المضطر اذا دعا، اگر کسی کا چکنا چور والا حال بن جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے، آخری درجے کی پریشانیاں آ جائیں، رب العالمین فرماتا کون ہے میرے سوا جو ایسے بندے کی دعا قبول کرتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہم، اے اللہ، کہتا ہے اے اللہ، تو رب العالمین ادھر سے فرماتا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، کہو کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ دنیا کی ساری باتوں پر یقین، اخبار میں کچھ لکھ کر آ جائے اس پر یقین، حالات یہ کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں کہتے کہ حالات کو خدائی کے حوالے کر دیا، یا خدائی کو نعوذ باللہ حالات کے حوالے کر دیا؟ یہ حالات ہوتے کیا ہیں؟ رب العالمین فرماتا انا الدہر، حالات میں ہی تو ہوں، میں ہی تو حالات لے کر آتا ہوں، اقلبہ کیف اشاء، اور جیسے چاہے حالات کو پلٹتا ہوں، یہ میری ذات تو ہے جو حالات ادھر سے ادھر کرتی۔ بہت سے لوگ حالات کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الدہر، کبھی زمانے کو برا بھلا مت کہا کرو، زمانہ تو اللہ کے اختیار میں، یہ تمہاری برائی بھلائی سب اللہ کو پہنچے گی، نہیں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ جب حالات آ گئے تو رب العالمین سے مانگو۔ کوئی اللہ کا بندہ کہنے لگے جی دعا کہاں قبول ہو رہی، اتنا زمانہ ہو گیا، نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ نے حدیث پر غور نہیں کیا، آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس لیے آپ کو پریشانی ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ایک ہی وقت میں دو نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب قانون، صاحب شریعت تھے، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے معاون تھے، ان کے رفیق تھے، اور دونوں اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں۔ ایک زمانے میں فرعون کی طاقت نے جب انتہا درجے کا ظلم کیا ہے، اللہ کے بندے ایک دم بد دعا نہیں کیا کرتے۔ آپ یقین جانیں اللہ کے بندے اس زمانے کے اندر بھی باطل کتنی ہی طاقتوں کے نشے میں آ جائے، میں سچ کہتا ہوں آپ سے، اللہ کے خاص بندے آج بھی سب سے پہلے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں جہنم سے بچا لے، اللہ انہیں جہنم سے بچا لے، نگلتی نہیں ان کے دل سے، اللہ انہیں جہنم سے بچا لے۔ رب العالمین مظلوم کو بدلہ اپنی شان عالی کے مطابق دے گا، اور ظالم کو ہدایت دے کر کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دیجئے اور اس کو جنت میں پہنچا دیجئے، اس کو جہنم سے بچا دے۔ اللہ اگر یہ جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جماعت پر جب ظلم ہوا ہے، ایک وقت آیا کہ ظلم کی انتہا ہوئی۔ میرے جوانوں، قرآن کی ہر بات کو اس زمانے کی روشنی میں دھیان دو، اس کے اوپر کسی زمانے میں وہ حالات آئے، پھر وہ آئے، پھر وہ آئے، پھر وہ آئے، پھر وہ آئے، اور اس زمانے میں یہ آئے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اگر قرآن مجید کے اندر یہ سارے واقعات جو بیان کیے گئے میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں، تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کے واقعات کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ کوئی نعوذ باللہ افسانے کی کتاب ہے؟ مطلب ایسے چاہے پڑھ لینا کبھی موسیٰ علیہ السلام کا، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کا؟ نہیں، حالات بگڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، دونوں بھائیوں نے دعا کی، اور اس کے بعد قرآن مجید کہتا اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ اور دعا کیا کی گئی تھی؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مالوں کو چکنا چور کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ انتہا ہو گئی ان کے ظلم کی،
حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ خطرناک عذاب کا ذائقہ چکھ لیں اور دیکھیں۔ رب العالمین فرماتا ہے تمہاری دعا قبول کر لی گئی، مگر آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جملے کے بعد کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، جب دعا کا رزلٹ سامنے آیا تو تقریباً 40 سال لگے۔ ہماری کہانی کیا ہے؟ دعا کی ظہر میں اثر میں کچھ ہوا کہ نہ ہوا؟ آیا فرشتہ کہ نہیں آیا؟ نہیں، ابھی نہیں آیا۔ اچھا، دیر لگ رہی ہے جی، فیصلہ آپ فرمائیں گے کیونکہ زندگی بہت شاندار ہے ہم سب کی۔ کیا ستیہ ناس کیا اسلامی تعلیم کا، آپ ذرا غور تو کریں جی۔ یوں اٹھائی فوراً اثر میں، اور اثر میں نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ نکلا، ہمارے مولانا سجاد صاحب بڑے بھائی اللہ سلامت رکھے اکثر کہا کرتے ہیں کہ بالکل ایسے باتیں کرتے ہیں رب العالمین سے، جی سر فرمائیں کیا حکم ہے؟ اچھا اس کو تباہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جاؤ، دلی کا بارڈر تباہ ہو گیا، آگے چلو، کیا کہنا؟ ٹھیک ہے امریکہ تباہ ہو گیا، ٹھیک۔ انہیں طرح دیکھو تو صحیح حال، اور اگر 4-5 دن گزر جائیں، میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ سے، کتنے بیچارے آتے ہیں، بھولا پن کہہ لیجئے، محبت کہہ لیجئے، سادگی کہہ لیجئے، آ کر کہتے ہیں حضرت 1.5 مہینہ ہو گیا دعا تو ابھی تک قبول ہوئی نہیں۔ میں نے کہا جی رب العالمین آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، جب آپ کی زبان کھلے گی تو ہم فوراً قبول کر لیں گے۔ اللہ کے بندو، اسی لیے میں نے یہ بات کہی، اس زمانے کی صورتحال یہ ہے، اور میں اللہ کے گھر میں پورے اطمینان سے اپنی آخرت کو، اپنی موت کو اور اپنا عقیدہ جو کچھ رب العالمین کا دیا ہوا پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں امت مسلمہ جو دعائیں کر رہی ہے، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ایک ایک دعا قبول ہو رہی ہے، ایک ایک دعا قبول ہو رہی، ورنہ یہ منظر دیکھنے کو نہ ملتا جو اس زمانے میں میری اور آپ کی نگاہوں میں پورے ملک میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ 1 سال پہلے کسی کو پھر بٹھایا، اس کے بعد موقع آیا کسی کو پھر بٹھایا، کبھی کبھی موقع آتا ہے تو بیماری کو لاتا ہے، اور کبھی کسی کو موقع آتا ہے تو اٹھا کر باز کو باز کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک حدیث یاد کرو کہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے جب تو مجھ سے دعا کرتا ہے کبھی کبھی تو میں وہی قبول کر لیتا ہوں، اور کبھی کبھی میں تیری آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیتا ہوں، اور کبھی کبھی اس دعا کے ذریعے میں تیرے اوپر آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، رب کریم کتنے پیارے ہیں آپ۔ یہاں دعا کر رہا ہے اللہ موٹر سائیکل دے دے، گھر دے دے، مکان دے دے، کاروبار دے دے، اللہ کہتا نہیں دشمن تیرے اوپر کچھ لانا چاہ رہے ہیں، میں انہیں ہٹا رہا ہوں۔ اس بیچارے انسان کی کیا ہے، عقل بھی مختصر، جسم بھی مختصر، سوچ بھی مختصر۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قیامت میں پہنچے گا اور دیکھے گا کہ رب العالمین نے میرے لیے کتنا انتظام کیا اور میرے اوپر سے کتنی بلائیں ہٹائیں اور میرے ساتھ کیسا معاملہ کیا، تو جا کر خود کہے گا رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ اللہ بڑا اچھا ہوتا آپ میری ایک بھی قبول نہ کرتے۔ ہائے ہائے، جب دنیا میں تھے تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ عجیب ہے ہماری دعا قبول نہیں کر رہے، اور جب آخرت میں پہنچ گئے تو جناب والا ارشاد فرمائے کہ اللہ میری تو ایک بھی نہ سنتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ نہ یہاں کا پتہ نہ وہاں کا پتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو، ان میں اور آپ بھی ہیں، میرے اور آپ کے گھر کی خواتین بھی ہیں، ہمیں اور آپ کو دعا کا ایک تحفہ دیا ہے۔ عجیب و غریب دعائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، کتنی شاندار، گھر سے نکلنے سے لے کر انفرادی طور پر بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کام کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایسی ایسی دعائیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بات صاحب آئے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول بڑی پریشانی ہے، بڑی مصیبت ہے۔ کس طرح کی مصیبت انہیں گھیرا ہوگا، عجیب و غریب حال ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوں کہا کرو لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم العظیم الحلیم، یوں کہا کرو اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب کچھ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ بردبار ہیں، آپ حلیم ہیں۔ کہا کہ اس کے آگے یہ بڑھا لیا کرو لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ آسمان زمین کے مالک ہیں۔ اس کے بعد یہ اور بڑھا لیا کرو لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، آپ عرش عظیم کے مالک ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 300 سال کے بعد، ایک موقع پر اس زمانے کے ظالم بادشاہ نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیا، ان کو پکڑ کے لائے، اور یہ بہت پریشان تھے کہ مجھے پکڑا جائے گا، رسوا کرے گا، مارے گا، اگر موڈ میں آ گیا تو گردن مارے گا، جیسا ظالم بادشاہوں کا نظام ہوا کرتا ہے۔ اسی زمانے کی بات ہے، دوسرے محدث کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ان محدث نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرمائیں، اور آپ کے پاس جبریل امین کھڑے ہیں، اور جبریل امین کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان محدث سے کہا
یہ ڈر رہا ہے، اس سے تم یہ والی دعا کیوں نہیں بتاتے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم کیوں نہیں بتاتے اس کو؟ یہ کیوں ڈر رہا ہے؟ ان کی آنکھ کھلی، صبح جا کر انہیں بتایا، کہتے ہیں میں نے جا کر ان اللہ کے بندوں کو بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پڑھنے شروع کی۔ ظالم بادشاہ نے بلایا، کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، اور جب لوگ گردن اڑانے کے لیے چلے تو نیچے کو منہ کر کے بولا اچھا میرا ارادہ بدل گیا، ابھی نہیں چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ حجاج نے ایک محدث کو بلایا گردن مارنے کے لیے، اس اللہ کے بندے نے اس دعا کو پڑھا، حجاج نے گردن نیچے کو کی، اس کے بعد کہتا ہے سب سے بدترین تم میری نگاہ میں تھے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی میری طبیعت بدل گئی، تم میری نگاہ میں سب سے محبوب معلوم ہو رہے ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ یہ واقعات ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، یہ ان محدثین نے نقل کیے ہیں جن اللہ کے بندوں کے ذریعے ہم تک اور آپ تک حضور پاک علیہ السلام کی حدیثیں پہنچی ہیں۔ میری عاجزانہ درخواست اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ادب اور احترام سے آپ سے، دیکھو دل سے مایوسی نکالو، اللہ تبارک و تعالی حالات لے کر آتا ہے، رب العالمین حالات لے کر آتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے گھر میں جب کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس ماں سے معلوم کرو 1 مہینہ 2 مہینے 3 4 5 6 7 8 9 کیا گزرتی ہے اس کے اوپر قیامت، مگر 9 مہینے کے انتظار میں کہ ہمارے آنگن میں پھول کھلے گا، رب العالمین ایک شاندار بچہ دے گا، ماں برداشت کرتی ہے، گھر والے برداشت کرتے ہیں، کس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ سب برداشت کرتی ہیں۔ اس کے بعد بچہ آتا ہے تو سارے لوگوں میں ہنسی، پورے گھر میں ہنسی آ جاتی ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، کبھی کبھی رب العالمین بندوں پر حالات لے کر آتا ہے۔ اس زمانے میں بندے اگر اپنے آپ کو سنبھال لیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ رب العالمین یہ حالات کیوں لے کر آیا، تو پھر سمجھ لیں اس کے بعد ان کے لیے عید کا زمانہ ہوتا ہے، اور ایسے حالات کے بعد بھی اگر انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے تو معاملہ پھر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اب تمہارے اندر تیل نہیں ہے، لہذا تمہارے وجود کو مٹا دینا بہتر ہے، اور وہ حالات انسانوں کے لیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، شعور نصیب فرمائے۔ اللہ وہ سمجھ دے جو دینی اور ایمانی سمجھ ہوتی ہے، جس کی روشنی میں اس زمانے کے ہم حالات کو سمجھیں، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالیں، اپنے آپ کو قرآن کریم والا انسان بنائیں۔ رب العالمین امت کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے، ایک ایک مدرسے، ایک ایک مسجد، ایک ایک مرکز، ایک ایک خانقاہ اور ایک ایک کلمہ گو مرد عورت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی طرف رجوع نصیب فرما دے، اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرمائے۔ اے اللہ اور وہ دن جلدی لا دے جب مسلمان اسلام کی کرنیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور صبح خورشید میں زندگی گزاریں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔